اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی میرے گفتگو کا موضوع ہے ذخیرہ اندازی کرنے کی وعیدیں۔ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے احتکار کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی وہ چیزیں کہ جن کی شہر میں اس وقت بہت ضرورت ہے، کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے، مہنگائی کے لیے وہ چیزوں کو سٹاک کر لیتا ہے۔ یہ ہے حقیقتاً ذخیرہ اندوزی۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرے وہ بندہ ملعون ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا نہ کرے۔ اب ذخیرہ اندازی کیا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہر چیز میں ذخیرہ اندازی نہیں ہوتی، ذخیرہ اندازی ہوتی ہے کھانے پینے والی چیزوں میں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال ہمارے ہاں یہ مہنگائی کا جس وقت اپنا طوفان برپا ہوا تو کچھ تاجروں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آئندہ جو ہے وہ گھی مہنگا ہونے والا ہے۔ انہوں نے سارے کا سارا مارکیٹ سے گھی اٹھا لیا 2 مہینے پہلے ہی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ریٹ 400 سے 700 پہ جائے گا۔ اچھا، ان کے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ پروڈکٹس موجود ہے دکان پر۔ اب کوئی بندہ آیا گھی لینے کے لیے، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں صریح طور پر۔ یہ ہے اصل ذخیرہ اندازی کہ اس چیز کی معاشرے میں ضرورت تھی، بندے غریب تھے، وہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ چلو 400 پہ مل جاتا ہے لے آتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہم نے تو 700 پہ بیچنا ہے، اور وہ چیز ان کے پاس موجود بھی تھی اور انہوں نے اپنے گودام اس سے بھر لیے۔ حقیقت میں ذخیرہ اندوزی یہ ہے، وہ چیز کہ جس کی معاشرے میں ضرورت ہو، عام بندوں کی پہنچ سے اس چیز کو دور کر دیا جائے، صرف اس لیے تاکہ بندہ اس سے نفع کمائے۔ تو اس کو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احتکار ہے۔ باقی چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اور چیزیں ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، آپ جو ہے نا سٹور کر لیں، سٹاک کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے پہلی شرط یہ کہ وہ کھانے پینے والی چیز ہو۔ لیکن اگر کھانے پینے والی چیز بھی اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ سٹور نہیں کرتا کہ جو ہے نا وہ اس کو مہنگے داموں بیچے گا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز عام مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل چینی عام مل رہی ہے، اب ایک بندہ ویسے چینی کو سٹاک کر لیتا ہے تو یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ اگر ابھی اسی وقت یعنی آج کی تاریخ میں اس مہینے میں چینی شارٹ ہو جائے اور معاشرے میں اس کی ضرورت بھی ہو، ایک بندہ گودام بھر لیتا ہے، کہتا ہے مہینے بعد بیچوں گا، جس وقت اس کا ریٹ 200 سے اوپر ہوگا تب جا کے بیچوں گا۔ اب ایک بندہ اس کی دکان پر آتا ہے کہ یار مجھے چینی چاہیے، وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں دینی۔ اس کو فرمایا گیا یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ہر چیز میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا تعلق خاص ایک تو کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ ہے، دوسرا یہ کہ ذخیرہ اندوزی اس صورت میں ذخیرہ اندوزی کہلائے گی جس وقت معاشرے میں اس کی ضرورت ہو، اور بندہ اپنے فقط مہنگائی کے لیے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا استحصال کرتا ہے، لوگوں کو بھوک سے مارتا ہے، جس طرح کرونا کے زمانہ میں بھی ہوا۔ اور ہمارے اس پاکستان کے معاشرے میں تو یہ عام بات ہے، تاجروں کو پتہ چل جاتا ہے آئندہ یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، مارکیٹ سے راتوں رات وہ چیز غائب کر دیں گے۔ جو ہی چیز مہنگی ہوگی جناب صبح کو آپ کو دکان پہ وہ چیز مل جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی ایک دن پہلے وہ سارے کا سارا سٹاک اٹھا لیں گے، ایک دن کے بعد جس وقت وہ چیز مہنگی ہوئی، یہی ہم صورتحال۔ ویسے اس کو ذخیرہ اندوزی تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک خیانت کی صورت بنتی ہے کیا کہ بندہ جو ہے نا پٹرول ڈلوانے جائے، انہیں پتہ ہو کہ بھئی رات کو پٹرول جو ہے نا وہ مہنگا ہو جائے گا، وہ دن کو منع کر دیتے ہیں، نہیں جی پٹرول کوئی نہیں ہے، حالانکہ پیچھے سارا پٹرول موجود ہے، صرف کس لیے تاکہ لوگوں سے مہنگے داموں اپنا پٹرول بیچیں اور ان سے نفع حاصل کریں۔ تو اگرچہ یہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں، لیکن خیانت کی ایک صورت ہے، جھوٹ بول رہے ہیں صریح۔ پیچھے اس کے پاس اتنا سٹاک موجود ہے پٹرول کا، لیکن کہتا ہے نہیں میں پٹرول نہیں بیچنا، ہے ہی نہیں پٹرول۔ اب چند پیٹرولیم والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا پٹرول بیچتے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے نا وہ غائب کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بھی ممانعت ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ وہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ کیوں نہیں دے رہے؟ صرف اس لیے نہیں دے رہے کہ
اگلے دن آپ نے اس سے نفع کمانا ہے. اب وہ بیچارہ جس نے کہیں دور سفر پہ جانا تھا وہ آپ کی پیٹرول پمپ پہ آ کے کھڑا ہوا ہے, پیٹرول ڈال دو. اسے کہتے ہیں نہیں نہیں تو جو ہے نا وہ پیچھے جا, 4-5 کلومیٹر پیچھے جا کر جو ہے پیٹرول ڈلوا کے آؤ. تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. حدیث مبارکہ میں اس ظلم سے منع فرمایا گیا کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. بندہ اپنے نفع کی خاطر اگلے بندے کو نقصان میں ڈال دے, اگلے بندے کو مشقت میں ڈال دے, حرج میں ڈال دے, تو اس سے منع فرمایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ میں ذخیرہ اندوزی کی جہاں ممانعت کی گئی ہے, وہاں کچھ اس طرح کے کاروبار ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ان میں سے ایک میں کاروبار کے بارے میں بتا دیتا ہوں, تھوڑی سی نشاندہی کر دیتا ہوں. ایک چیز ہے مارکیٹ میں, مثال کے طور پر یہ میرا موبائل ہے. ایک شخص آتا ہے مجھ سے بات کرتا ہے, کہ صاحب یہ موبائل دینا آپ نے, کتنے کا دیں گے؟ میں بولتا ہوں یہ اپنا 16,000 کا موبائل ہے میرا. وہ دستی مجھے جو ہے وہ 16,000 پہ دیتا ہے, لے جاتا ہے. اچھا, قسطوں کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ یہی موبائل نا مجھے کہتا ہے یہ موبائل آپ نے بیچنا ہے. کہتا بیچنا ہے. اچھا کتنے کا بیچنا ہے؟ میں جو ہے نا اس کی رقم جو ہے نا وہ 8 مہینے کے بعد دوں گا, سال کے بعد دوں گا, یا جو ہے نا میں اس کی قسطیں بنا کر منتھلی آپ کو دوں گا. تو ایسی صورت میں یہ موبائل کتنے کا دیں گے آپ؟ تو میں بولتا ہوں کہ یہ میں موبائل 20,000 کا دوں گا. تو یہ درست ہے؟ یعنی میں اپنے موبائل کا ریٹ 20,000 لگا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدت کے بدلے میں پیسے لوں گا, میں اس ٹائم پیریڈ کے بدلے میں پیسے نہیں لے رہا. یہ میری چیز ہے, چاہے میں 16 کی بیچوں چاہے میں 20 کی بیچوں, مجھے اختیار ہے. مجھے شرع شریف نے بھی منع نہیں کیا, مجھے گورنمنٹ نے منع بھی نہیں کیا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں چاہے 16 کی بیچوں, دستی بیچنی ہے, اور میں ویسے اگر ادھار پہ بیچوں تو 20,000 کی بیچوں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرج کہاں ہے؟ قسطوں کی صورت میں حرج کہاں ہے؟ حرج یہ ہے کہ بندہ منہ سے یہ کہے یا اس کے ذہن میں انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ جو میں 4,000 روپے اوپر لے رہا ہوں نا, 4,000 روپیہ جو میں اوپر لے رہا ہوں یہ مدت کے مقابلے میں لے رہا ہوں, اس عرصہ کے مقابلے میں لے رہا ہوں, اس ٹائم پیریڈ کے مقابلے میں لے رہا ہوں کہ جس ٹائم پیریڈ کے اندر اس نے یہ اپنی رقم پوری کرنی ہے. تو اب ناجائز ہے. اب ناجائز اس لیے ہے کہ وہ جو پیسے لے رہا ہے وہ ٹائم پیریڈ کے بدلے میں لے رہا ہے, چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. چیز کے بدلے میں تو جو احباب قسطوں پر کام کرتے ہیں تو وہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے چیز بیچنی ہے وہ آپ کی چیز کا ریٹ ہے. مثال کے طور پر 20,000 ہے نا, تو وہ آپ اس چیز کا ریٹ بنائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ چیز تو یہ 16,000 کی ہے, 4,000 روپے میں اس ٹائم پیریڈ کے مقابلے میں لے رہا ہوں, تو یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ ٹائم پیریڈ کے مقابلے میں کوئی پیسہ نہیں ہوتا, پیسہ ہوتا ہے چیز کے مقابلے میں. آپ کے یہ چیز میری 20,000 کی ہے, میں نے 20,000 کی دینی ہے, آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں پسند نہ لیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہے 16,000 کی بالفرض, اور 4,000 روپے میں جو آپ کو اتنی مدت دے رہا ہوں, آسانی دے رہا ہوں کہ 6 مہینے میں آپ جمع کرا دیں, یہ اس مدت کے مقابلے میں پیسے ہیں, تو یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ مدت کے مقابلے میں پیسے نہیں ہوتے, شے کے مقابلے میں پیسے ہوتے ہیں. ایک یہ صورت ہے. ایک یہ صورت ہے کہ قسطوں پر جو کاروبار کرتے ہیں اس میں کچھ ناجائز صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ بندہ اگر کسی قسط جمع کروانے میں لیٹ ہو جائے, قسط جمع کروانے میں لیٹ ہو جائے, تو ایسی صورت میں اس کو یہ کہا جائے کہ تم نے جو ہے نا منتھلی جتنے دن تم لیٹ ہوئے یا تم نے جو ہے نا وہ 1 مہینے قسط جمع نہیں کروائی تو تمہاری جو ہے نا وہ اسکیم ساری کی ساری بلاک کر دیں گے, وہ چیز تم سے چھین لیں گے. یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے. ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ چیز کا وہ مالک ہو گیا, اس نے آپ سے چیز خریدی ہے, آپ دھکے سے اس سے اپنا مال لیں, آپ اس پر سختی کریں, بھئی جو ہے نا وہ میری قسطیں پوری کرو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قسطوں کے اوپر آپ کوئی پلنٹی رکھ دیں, کوئی جرمانہ رکھ دیں, کیونکہ شرع شریف کے اندر مالی جرمانہ حرام ہے. مالی جرمانہ کیا ہے؟ حرام ہے. آپ اسے سختی کے ساتھ مطالبہ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ واقعی مجبور ہے تو آپ اس کو مزید مہلت دے دیں, جو اس نے 6 مہینوں کا ٹائم دیا تھا وہ 8 مہینے کر دیں. اب یہ جائز ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قسطوں کی صورت میں آپ یہ کہیں گے چونکہ آپ نے 10 تاریخ سے قسط لیٹ کروائی ہے, ہر دن کے مقابلے میں آپ کو اتنے چارجز مزید ادا کرنے پڑیں گے, تو یہ جرمانہ ہے اور مالی جرمانہ حرام ہے. تو اگر کوئی بندہ مالی جرمانہ بھی نہیں رکھتا اور قسطوں پر کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ بندہ قسط دینے سے عاجز آ گیا تو آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں واپس بیچ دے, وہ چیز ہمیں واپس
بیچنے کی کیا صورت ہوگی کہ جس وقت اس نے نئی لی تھی تو اس کا ریٹ اور تھا، اور جب اس نے یوز کر لی تو یوز کے بعد اس کا ریٹ اور ہو گیا، تو اس کو کہیں گے جی اگر آپ قسطیں جمع نہیں کروا سکتے تو یہ چیز ہمیں واپس کر دیں، ہم اتنی کٹوتی کر لیتے ہیں، آپ اپنے پیسے لے لیں۔ یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ناجائز صورتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اچھا یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار ناجائز ہے، ایسی بات نہیں ہے، قسطوں پر ہر کام ناجائز نہیں ہے۔ ہاں قسطوں میں جو شرائط رکھی جاتی ہیں بعض اوقات ناجائز شرطیں، اس کی وجہ سے وہ کام ناجائز ہو جاتا ہے، لیکن قسطوں پر کام ناجائز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا آپ مدت کے مقابلے میں پیسے نہ لیں، آپ چیز کے مقابلے میں پیسے لیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح آپ کوئی جرمانہ نہ رکھیں، اوپر کوئی پلنٹی نہ رکھیں، اس چیز کو جو ہے نا وہ بلاک نہ کریں، تو ایسی صورت میں وہ کاروبار آپ کا درست ہے۔ لیکن بعض لوگ خواہ مخواہ جو ہے نا وہ جو لوگ قسطوں پر کام کرتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں جی قسطوں پر کام کرنا ناجائز ہے، تو اس طرح نہیں ہے، قسطوں پر ہر کام کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ بعض صورتیں ہیں جس صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ ناجائز صورت ہے، اور بعض صورتیں جائز بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، سونے کے بدلے میں جس وقت تجارت کی جاتی ہے، چاندی کے بدلے میں تجارت کی جاتی ہے، تو سونے کے بدلے میں چاہے ایک طرف کھوٹا سونا ہو، ایک طرف جو ہے وہ اپنا خالص سونا ہو، ان کی جب آپ نے آپس میں تجارت کرنی ہے تو ان دونوں کا ایک جتنا ہونا ضروری ہے، ان کا وزن ایک جتنا ہونا ضروری ہے، اگرچہ ایک کھوٹا ہے ایک خالص ہے، اس کا فرق نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل یدم بید، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، نمک کے بدلے میں، گندم کے بدلے میں، فرمایا کہ یہ ہاتھوں ہاتھ ادا کی جائیں گی اور ان کی مقدار بھی ایک ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ دیکھا کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھی سونے کو سونے کے بدلے بیچنا ہے، ایک طرف اگرچہ خالص سونا ہے ایک طرف کھوٹا سونا ہے، تو وہ کہنے لگے بھائی کھوٹے کا ریٹ تو اور ہے اور خالص کا ریٹ اور ہے، اب کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ایک ہیلا بھی ارشاد فرمایا، ایسی صورت اختیار کر لو کہ تم حرام سے بچ جاؤ اور تمہارا کام بھی ہو جائے۔ وہ کیا؟ وہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، سونے کو پیسوں کے بدلے میں بیچو، درہم دینار کے بدلے میں بیچو اور اس کے بدلے میں سونا خرید لو، تو اب بندہ حرام سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 تولے سونا خالص جو ہے وہ کتنے کا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے مثال 4 لاکھ کا، اور جو پرانا سونا ہے، ناقص سونا ہے، کھوٹا ہے، وہ سونا آ رہا ہے 3 لاکھ کا۔ اب اگر اس کو ڈائریکٹ آپ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں گے، اسی طرح چاندی کی مثال لے لیں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں بیچیں گے، تو چاندی کو چاندی یا سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے میں یہ ضروری ہے کہ ان کی مقدار ایک جتنی ہو، مقدار بھی ایک جتنی ہو، اور وہ سودا بھی بائی ہینڈ ہو، دستی ہو، ایک ہی مجلس میں ہو، ادھار بھی نہ ہو۔ تو اس کی صورت یہ بنتی ہے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو اس میں تو میرا خسارہ ہے کہ میں 2 تولے خالص سونا دے کر تو 2 تولے ہی میں وہ سونا لیتا ہوں جو کھوٹا ہے، اس میں تو مجھے نقصان ہے کہ مارکیٹ ویلیو اس کی جو ہے نا وہ اتنی نہیں بنتی کہ خالص کی 4 لاکھ بن رہی ہے 2 تولے کی، اور جو کھوٹا ہے اس کی 3 لاکھ بن رہی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں اس کا جو ہیلا فرمایا گیا ہے، ہیلا بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کھوٹے سونے کو بندہ پیسوں کے بدلے میں بیچ کر جتنا خالص سونا آتا ہے اتنا خالص سونا لے لے۔ مثال کے طور پر کھوٹا سونا اس نے بیچا 3 لاکھ کا، اب خالص سونا اس کے بدلے میں کتنا آئے گا؟ 1.5 تولے، تو 1.5 تولے سونا لے لے تو وہ حرام سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر سونے کو ڈائریکٹ سونے کے بدلے میں بیچے گا تو ایسی صورت میں وہ سودا ناجائز ہوگا۔ اس طرح چاندی کو چاندی کے بدلے میں اگر بیچے گا اور کمی بیشی ہوئی تو وہ ناجائز ہے، یعنی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے، مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے۔ اگر مقدار میں کچھ کمی بیشی ہوئی تو ایسی صورت میں حدیث مبارکہ میں اس کو سود فرمایا گیا۔ اب مثال کے طور پر یہ عام چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں مسئلہ، ہمارے سنار حضرات کو یہ کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں۔ سنار کے پاس آپ جس وقت جائیں اپنا سونا بیچنے کے لیے تو ایسی صورت میں وہ پیسوں کے ذریعے بیچیں، اس کے ذریعے آپ نے بیچنا ہے، پیسوں کے ذریعے بیچنا ہے، آپ نے سونے کو سونے کے بدلے میں نہیں بیچنا، سونے کے بدلے میں بیچیں گے
تو ایسی صورت میں وہ کیا کہے گا آپ کا سونا کھوٹا ہے، ہم خالص سونا آپ کو دیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ وہ مقدار پوری نہیں ہوگی، آپ نے جو سونا لیا تھا اس کے بدلے آپ کو کم سونا دے گا، تو آپ دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جو حدیث مبارکہ میں جو نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمایا کہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ کھوٹا ہے یہ خالص ہے، دونوں کا ریٹ تو مارکیٹ ایک نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں چونکہ اس سے منع فرمایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے اس کا ہیلا یہ ارشاد فرمایا میں سونے کو پھر سونے کے بدلے میں ڈائریکٹ نہ بیچے، انڈائریکٹ بیچے۔ انڈائریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ سونے کے پیسے کے بدلے بیچے، اور اس پیسے کے بدلے میں جتنا خالص سونا آتا وہ سونے کو لے لے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ اتنی دین کو نہیں سمجھتے، اتنا دین کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ سونا ہی ہے نا، وہ منطق کو چلاتے ہیں، اپنی عقل کا دخل دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین تمہاری عقل پر ہوتا، اب دیکھیں نا عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یار یہ خالص ہے اس کا ریٹ زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ کھوٹا ہے اس کا ریٹ کم ہونا چاہیے، تو ان کی آپس میں بیع شراء کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ان چیزوں کی آپس میں تم جب بیع کرو گے تو ان میں برابری ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر دین تمہاری عقل پر ہوتا، یعنی عقل تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہذا ہمیں اس پر سمعنا و اطعنا کہنا ہی کہنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر دین ہماری عقل پر ہوتا، دین ہماری عقل پر ہوتا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت بندے نے موزے پہنے ہوں تو مسا کرتے وقت پیروں کے اوپر والے حصے پر مسا کرے، نیچے والے حصے پر نہ کرے۔ بندہ چل تو نیچے سے رہا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اوپر مسا کرو۔ عقل کا تقاضا یہ کہ نیچے کیا جائے، وہ دین ہماری عقل پر نہیں ہے، دین ہماری عقل پر نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں نا، دین عقل پر ہوتا، شرع شریف کی بعض باتیں ہماری عقل میں آ جاتی ہے، بعض نہیں آتی، جو عقل میں آتی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی اس میں ہم کیا کہیں گے؟ جو اللہ رسول نے فرمایا وہی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ فوت ہوتا ہے، اپنے پیچھے بچے اور بچیوں کو چھوڑ جاتا ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ بچیوں کو حصہ زیادہ ملے، بچے کو کم ملے۔ کیوں؟ بچہ تو کما لے گا، اس نے گھر سے بھی نکلنا ہے، وہ کاروبار بھی کر سکتا ہے، جبکہ بچی نے تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ کہ بچی کو حصہ زیادہ دیا جائے اور بچے کو حصہ کم دیا جائے، لیکن قرآن و حدیث میں یہ فرمایا گیا بچے کو حصہ زیادہ دینا ہے، بچی کو کم دینا ہے، تو ہم نے کہا سمعنا و اطعنا۔ ہم نے پھر اس کی علت ڈھونڈنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچے کو حصہ کیوں زیادہ دیا جاتا ہے۔ بچے کو زیادہ حصہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بچے نے اور بھی مزید اپنے کاروبار کرنا ہے، تو ان بچیوں کو ساتھ ساری عمر ان کے ساتھ نبھا بھی تو کرنا ہے، ساری عمر ان کے ساتھ نبھا۔ پھر یہ کہ یہ جو بچیاں جو آپ کے گھر میں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، انہوں نے اگلے گھر میں جانا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں حصہ کم دیا گیا۔ یعنی بندہ فقط جو ہے نا وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے یار بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہے، آدھا حصہ اس کو دینے ہیں، بچوں کو ڈبل دینے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچی تمہاری ذمہ داری تو نہیں رہنی، اس نے تو اگلے گھر میں چلے جانا ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، اس نے سارا اس کا جو ہے نا وہ نظام چلانا ہے۔ تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے کہ شرع شریف کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اس لیے احباب ذوالفقار میں یہ عرض کر رہا تھا، شرع شریف کے جتنے بھی معاملات ہیں جو ہماری عقل میں آ جائیں فبیہا، جو نہیں آتے ہم کہیں گے بھائی سمعنا و اطعنا، جو رب نے فرمایا وہی درست ہے، اگرچہ ہماری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ رب ذوالجلال اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور ثابت ہے اور متحقق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی